تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا گر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام۔ پریاگراج شہر کے دریاباد محلے میں موجود امام باڑہ معجز نما کی اپنی الگ داستان ہے۔ اس قدیمی امام بارگاہ کے پیچھے جو داستان درج ہے اسے ماہ محرم میں ہر ورگ کے لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ اس امام باڑے کی تعمیر 1530 میں اس سمے ہی ہو گئی تھی جب ایران کے پاس سے بخارا سے الہ آباد میں جدن میر صاحب کے پوروجوں نے اس کو آ کر تعمیر کرایا تھا۔ اس وقت اس امام باڑے کی تصویر ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ مٹی کی دیواروں کے بیچ سفید فرش ازاں بچھا کر یہاں مجلس ہوتی تھی۔ 1530 سے یہاں پر مجلسوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج بھی بدستور جاری ہے۔ محرم کے 2 مہینے 8 دنوں کے ایام میں یہاں پہ کم سے کم 50 سے 60 مجلسیں آج بھی ہوتی ہیں۔ سال 1988 کو اس امام باڑے میں ایک ایسا چمتکار ہوا جس کے بعد سے اس امام باڑے کا نام ہی بدل گیا اور نام پڑا معجز نما کربلائے ہند۔ اسی کربلائے ہند سے 72 تابوت کا جلوس بھی ہر سال اٹھتا ہے۔ اس امام باڑے میں ماہ محرم میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتینوں کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس امام بارگاہ کے ایسے انچھوئے پہلو جو عام جنوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، آئیے اس کو جانتے ہیں یہاں کے انتظام کاروں سے۔ امام باڑہ معجز نما کی تعمیر سن 1530 میں کی گئی تھی۔ سن 1530 میں ہمارے جد ہمارے بزرگ ہندوستان تشریف لائے اور یہاں الہ آباد میں سیٹل ہو گئے۔ 1530 میں انہوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر کی۔ تب یہ امام بارگاہ ایسا نہیں تھا جیسا آج دکھ رہا ہے۔ مٹی کی دیواریں تھیں، کھپریل پڑا ہوا تھا، سفید جازم بچتی تھی اور مجلسیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد سن 1530 سے آہستہ آہستہ کر کے یہاں نئی نئی مجلسیں قائم ہونا شروع ہوئیں اور آج یہاں پورے محرم کے 2 مہینے 8 دن میں کم سے کم 50 سے 60 مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ پہلے عشرے میں پہلے محرم سے 10 محرم تک یہاں 10 مجلسیں ہوتی ہیں ہر رات کو 8 بجے۔ اس کے بعد 18 محرم سے لے کے 25 محرم تک یہاں مجلسیں ہوتی ہیں جس میں ایک تابوت اٹھتا ہے۔ اس کے بعد 10 صفر سے لے کے 20 صفر تک یہاں مجلسیں ہوتی ہیں اور پھر الہ آباد کا قدیمی جلوس 72 تابوت 23 صفر کو یہاں سے اٹھتا ہے۔ اس کے بعد 27 صفر اور 28 صفر کو یہاں مجلسیں ہوتی ہیں اور 8 ربیع الاول کو یہاں مجلس ہوتی ہے۔ یہ مجلسیں مردوں کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ 6 سے 7 مجلسیں خواتین کی بھی امام بارگاہ معجز نما میں کی جاتی ہیں۔ سن 1530 سے یہاں مجلسیں چل رہی ہیں۔ سن 1988 میں 7 محرم کے ذوالجناح کے پھول جو اس امام بارگاہ میں رکھے ہوئے تھے، 16 محرم کو ان سے خون جاری ہوا جس کی وجہ سے اس امام بارگاہ کو امام کربلائے ہند کا لقب ملا۔ ان سے پھول 40 دن تک بہتا رہا اور 23 صفر سن 1988 میں ان پھولوں کو 72 تابوت کے ساتھ کربلا لے جایا گیا اور وہاں دفنایا گیا۔ یہ معجزہ الہ آباد میں اس امام بارگاہ میں ہوا تھا جسے لگ بھگ اس زمانے کا ہر انسان جانتا ہے اور یہاں آ کے سب نے اس کی زیارت کی تھی۔ سن 1988 سے قافلہ بنی اسد 72 تابوت کا جلوس امام بارگاہ معجز نما سے نکل رہا ہے اور کربلا جاتا ہے، جہاں ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، پھولوں کو دفن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کربلا کے 72 شہیدوں کی یاد میں 72 تابوت نکالے جاتے ہیں۔ 72 تابوت میں حضرت علی اصغر کا ننھا سا گہوارہ، حضرت عباس کا تابوت، شبیہ حضرت علی اکبر، ذوالجناح، مچھلی شہر کا تاریخی منتی علم اور امام حسین کا تابوت، یہ ساری شبیہاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ 72 تابوت اور ہوتے ہیں جو کہ میدان میں نکالے جاتے ہیں اور دفنائے جاتے ہیں۔ کربلا پہنچنے کے بعد وہاں قید خانے کی منظر کشی ہوتی ہے جس میں انجمن نقویہ ماتم و سینہ زنی کرتی ہے اور قید خانے کے جناب سکینہ کی یاد میں ان کی لحد قید خانے میں بنائی جاتی ہے۔ سن 1996 میں
اس امام بارگاہ میں آگ لگی، جس کے بعد اس کی تعمیر نو کی گئی اور یہ امام بارگاہ تب سے ایسا دکھ رہا ہے جیسا آج بنا ہوا ہے۔ یہاں جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ گھر والے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ پہلی محرم سے یہاں کام شروع ہوتا ہے جو کہ 6 محرم تک چلتا ہے۔ پہلی سے 6 محرم کے بیچ میں سارے تعزیے کاغذ سے سجائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور امام بارگاہ میں رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 7 محرم کو یہاں سے پہلا جلوس نکلتا ہے جو کہ جناب قاسم کی مہندی ہوتی ہے۔ اس میں علم کی چوکی، تربت، تعزیہ سب نکالا جاتا ہے اور جناب قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے۔ کیونکہ جناب قاسم ایک 13 سال کے دولہا تھے، اس لیے ان کی یاد میں ہم لوگ مہندی بھی نکالتے ہیں، کیونکہ شہادت سے پہلے کربلا میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ پہلی محرم سے 5 محرم کی تقریر یہاں مولانا جابر عباس صاحب قبلہ نے اس سال فرمائی۔ اس کے بعد 6 محرم کی تقریر جعفر عباس صاحب نے، پھر 7 محرم، 8 محرم رضا حسنین صاحب نے، 9 محرم کی تقریر علی عباس رضوی کریں گے اور 10 محرم کی تقریر پھر رضا حسنین صاحب کریں گے۔ اگلا جلوس یہاں سے 10 محرم کو نکلتا ہے، جس میں کہ امام حسین کا تابوت اور امام حسین کا ذوالجناح نکالے جاتے ہیں اور صبح کربلا جا کر اس تابوت کو دفنایا جاتا ہے۔ کووڈ کے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے اس بار تو ویسے مجلسیں اور ویسے جلوس نہیں ہو پائے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے صرف 15 سے 20 لوگ جمع ہو پاتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، باقی زوم کا لنک، گوگل میٹ کا لنک، یوٹیوب پہ لائیو اور فیس بک پہ لائیو کر کے ہم امام حسین کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے یا کہیں ماتم ہوتا ہے تو لوگوں کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ رسول خدا امام حسین خود اس فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں اور جناب فاطمہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے خود آتی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی فرش پہ آتا ہے یا 1000 آدمی فرش پہ آتے ہیں۔ ہم اپنے امام بارگاہ کو اسی طرح سے سجاتے ہیں، گھر میں اسی طرح سے فرش عزا بچھاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول خدا اور جناب فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے فرش عزا پہ آ رہی ہیں اور ہم ان کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو اگلے مجلسیں، اگلی ماتم یہاں پہ ہوگا وہ 18 محرم سے لے کے 24 محرم تک ہوگا، جس میں باہر سے کوئی نہ کوئی مولانا آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سفر میں 10 سفر سے لے کے 20 سفر تک یہاں عشرہ ہوتا ہے، جس میں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا تابوت اٹھتا ہے اور ہم اس میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ انجمن ہاشمیہ، انجمن نقویہ، انجمن حسینیہ رجسٹرڈ، انجمن محافظ ادا قدیم، انجمن غنچہ قاسمیہ الہ آباد، یہ وہ انجمنیں ہیں جو اپنا انجمن شبیریہ، انجمن حیدریہ، یہ انجمنیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں، تابوت اٹھاتی ہیں، تابوت کو کاندھا دیتی ہیں اور لوگ گریا کرتے ہیں۔ 20 سفر کے بعد 22 سفر کو اس امام بارگاہ کے بانی جن کا انتقال ہو چکا ہے سید نعیم الحسنین صاحب کی اصالہ ثواب کی مجلس ہوتی ہے، جس کو مولانا قمر سلطان صاحب، مولانا عابد بالگرامی صاحب یا کوئی بھی مولانا باہر سے آ کے خطاب کرتا ہے۔ اس کے بعد 23 سفر کو 72 تابوت کا جلوس ہوتا ہے، جس میں جناب انتظار عابدی صاحب نقابت کرتے ہیں اور سید علی عباس رضوی صاحب تقریر کرتے ہیں۔ تقریر اور نقابت کے بعد 72 شہیدوں کے جنازے اس گھر سے نکلتے ہیں، جس میں لوگ گریا کرتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں۔ امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت عباس اور حضرت علی اصغر کی تابوت اور شبیہ ہم لوگ قبرستان لے جاتے ہیں، جہاں اسے دفنایا جاتا ہے۔ مچھلی شہر کا منتی علم اٹھتا ہے، وہ بھی قبرستان جاتا ہے، ذوالجناح جاتے ہیں، عماریہ جاتے ہیں اور بشیر جو کہ کربلا میں موجود تھے اور امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے لے کے مدینے تک واپس گئے تھے، ان کی منظر کشی ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے اعلان کیا، کیسے انہوں نے مدینے والوں کو یاد دلایا کہ رسول خدا کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ رہا ہے۔ اس کے بعد 27 سفر کو امام حسن اور رسول خدا کا تابوت نکلتا ہے، جس میں لوگ پرسہ دیتے ہیں اور اشکوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کا تابوت نکلتا ہے اور ذوالجناح نکلتے ہیں، جس میں ہم لوگ پرسہ دیتے ہیں اور اشکوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
یہ تھا سنگم نیوز کا معجز نما کربلا ہند پر وشیش۔ اگلے امام باڑے پر پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا گر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ